کہ وہ ٹوپیاں جو مسجد میں پلاسٹک کی شکل میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب ہم انہیں لگا لیتے ہیں تو سجدے میں گر جاتی ہیں، کبھی رکوع میں گر جاتی ہیں، تو اس طریقے سے نماز کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز میں جو ایک اطمینان قلبی ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرد و عورت کے لیے کتنا لباس پہننا ضروری ہے، کتنے کپڑے پہننا ضروری ہے، ستر پوشی کسے کہتے ہیں، مذہب اسلام کا اس میں کیا حکم نافذ ہوتا ہے، تہبند پیجامہ یا جانگیا انڈر ویئر وغیرہ کہاں تک پہننا جائز و درست ہے کہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اتنا لباس ضرور پہننا چاہیے کہ ستر عورت ہو جائے، یعنی کہ جسم کے وہ اعضاء اور جسم کا وہ حصہ چھپ جائے جسے مذہب اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ تو مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا کپڑا ضرور پہنے، اتنا لباس ضرور پہنے جس سے ان کے جسم کا وہ حصہ چھپ جائے جسے مذہب اسلام نے چھپانے کا حکم دیا ہے۔ مرد و عورت کو کتنا اپنا جسم کا حصہ چھپانا یہ ضروری ہے، شریعت مطالعہ کی روشنی میں وہ سماعت کرتے ہیں۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک یہ چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، ہر حال میں اتنا کپڑا پہننا ضرور چاہیے گا۔ اس کے برخلاف عورت کے لیے سارا بدن سوائے ہتھیلی اور چہرے کے چھپانا یہ فرض ہے۔ عورت اتنا باریک کپڑا نہ پہنے جس سے اس کے اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہوں، کہ ایسا کپڑا پہننا یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اتنا باریک تہبند یا پاجامہ یا جانگیاں نہ پہنے جس سے بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہو۔ ایسا لباس مرد کے لیے بھی پہننا یہ حرام ہے۔ بعض حضرات ایسا بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے تہمت پہنتے ہیں کہ اس سے ستر نہیں ہو پاتا، یعنی کہ وہ تہمت کو اٹھا کر کے باندھ لیا کرتے ہیں اور ستر ان کا کھلا رہتا ہے، گھٹنا کھلا رہتا ہے، ران کھلی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں دکھتی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کا دکھانا یہ شرعاً حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ تہمت باندھتے وقت یا پاجامہ یا کوئی بھی ایسا کپڑا استعمال کرتے وقت اس چیز کا مکمل خیال رہنا چاہیے۔ ہمارا بدن جتنا چھپانا ضروری ہے اتنا چھپا ہوا ہر حال میں ہونا چاہیے۔ دھوتی کا پہننا کیسا ہے؟ دھوتی نہ پہنی جائے کہ غیر اسلامی طریقہ ہے، غیروں کا لباس ہے۔ مزید یہ کہ اس سے ران کا پچھلا حصہ بھی دکھ جاتا ہے، ستر پوشی بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے دھوتی کا پہننا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ہر حال میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ صرف نیکر یا جانگیا وغیرہ بھی نہ پہنے گھومیں کہ گھٹنے دکھ رہے ہیں، ران دکھ رہی ہے، ایسا پہناوا یہ حرام ہے۔ ہاں البتہ تہمت یا پاجامے کے نیچے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو بلا شبہ جائز و درست ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خاص طور سے وہ لوگ دھیان دیں، انہیں ضرورت ہے دھیان دینے کی جو سوتے وقت رات میں یا دن کے کسی بھی حصے میں صرف نیکر انڈر ویئر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے گھٹنے یا ران وغیرہ کھلی رہتی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے صدر کا مکمل خیال رکھیں، اتنا لباس ضرور پہنیں جس سے ستر پوشی ہو جائے۔ آج کے دور میں کچھ فیشن بھی چل رہا ہے کہ پینٹ گھٹنے پر یا اس سے اوپر پھٹی یا کٹی ہوتی ہے، تو اس صورت میں اگر گھٹنے کے اوپر کا حصہ پھٹا یا کٹا ہے اور بدن کا حصہ دکھ رہا ہے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ یوں کھلے عام دکھانا یا لوگوں کی اس پر نظریں پڑیں تو یہ شرعاً حرام ہے، وہ شخص گنہگار ہے، اسے چاہیے کہ ایسا لباس استعمال نہ کرے جس سے ستر پوشی نہ ہوتی ہو۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہمیں مذہب اسلام نے لباس دیا ہے
جو سنت کے مطابق ہمیں مذہب اسلام نے ہمارے لیے جو لباس تجویز کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لباس اختیار کریں، اور اسی میں ہمارا آپ کی بہتری اور بھلائی ہے۔ ہر اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، ہم اور آپ کے لیے شریعت مطہرہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی مشعل راہ ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو یقیناً اللہ اس کے رسول راضی و خوش ہوئیں گے، اور اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، ہماری اپنی پہچان ہے، ہماری اپنی ایک شان ہے۔ اگر ہم غیروں کا لباس استعمال کریں گے، اختیار کریں گے، تو ہم ان جیسے ہی ہو جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم مذہب اسلام کی آبرو، مذہب اسلام کی شان و شوکت کو باقی رکھیں۔ خاص طور سے نماز جمعہ ادا کرنے آئیں تو کرتا پاجامہ کے اندر آئیں، مذہب اسلام کا جو لباس ہے اسلامی لباس میں آئیں، گھر سے سر کو ڈھک کر کے آئیں، گھر سے ٹوپی سر پر لگا کر کے آئیں۔ بعض حضرات گھر سے یوں ہی چلے جاتے ہیں، کسی کی کوئی مجبوری ہے، کہیں کوئی راستے میں گیا ہوا ہے کسی کام سے اور پھر آ گیا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ البتہ کچھ لوگ گھر سے ہی ٹوپی لے کر کے نہیں چلتے ہیں، تو میں انہیں خاص طور سے تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی خم کرنے جا رہے ہیں، سجدہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا یہ سر ضرور چھپا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹوپیاں جو مسجد میں پلاسٹک کی شکل میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جب ہم انہیں لگا لیتے ہیں تو سجدے میں گر جاتی ہیں، کبھی رکوع میں گر جاتی ہیں، تو اس طریقے سے نماز کے اندر بہت زیادہ خلل پیدا ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نماز میں جو ایک اطمینان قلبی ہونا چاہیے، جو سکون ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ صحیح نماز صحیح طور و طریقے سے ادا کی گئی نماز وہی ہوتی ہے جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ تو ناظرین گرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا، پہلے تو یہ کہ خاص طور سے جمعے کے اندر اسلامی لباس ضرور پہنیے گا۔ دوسرا یہ کہ سر پر ٹوپی اپنے ضرور رکھیے گا۔ ہم آپ 50-50 100 گرام کے موبائل فون ہر وقت اپنی پاکٹ کے اندر رکھتے ہیں، کیا 10-20-25 گرام کی ٹوپی نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کریں، رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رکھ سکتے ہیں، اور رکھیے تاکہ نماز کا جب وقت آئے آپ نماز بھی ادا کریں اور آپ کی توجہ بھی مکمل نماز میں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک آخری بات اور وہ یہ کہ اگر ہم نے شلوار یا پاجامے کے نیچے اگر انڈر ویئر نہیں بھی پہنا ہے، تب بھی ہماری نماز جائز و درست ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔